السلام علیکم ویورز، میرا آج کا لیکچر نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ اینڈ نان پرولیفریشن ٹریٹی کا فائنل لیکچر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں وہ لیکچر کمپلیٹ کیا تھا، میں نے اس کو اینڈ کیا تھا، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نیوکلیئر پرولیفریشن کیوں نہیں ہو سکی، اس کو سٹاپ کیوں نہیں کیا جا سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نیوکلیئر انرجی کو یوز کرنے کے لیے کنٹریز نے اس کو ایز اے ہتھیار بھی ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے کچھ پوائنٹس میرے رہ گئے تھے۔ آج میرے اس لیکچر میں آپ جو پوائنٹ سنیں گے وہ ہوگا کہ نارتھ کوریا میں ہواسانگ 16 کا لانچ اور امریکہ پر حملے کی تیاری مکمل۔ کیا امریکہ جاپان کی طرح نارتھ کوریا پر بھی ہیروشیما ناگاساکی کا تجربہ آزمائے گا؟ امریکہ سپر پاور کی ڈپلومیسی ڈیش ٹو گراؤنڈ ہو گئی۔ کیا امریکہ اپنی شناخت کھو رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کے میرے اس لیکچر میں آپ سنیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرا یہ لیکچر پورا سنیں گے اور پھر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پچھلا لیکچر جو میں نے آپ کا نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ اینڈ نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT کا جب کمپلیٹ کیا تھا، اس میں نے اینڈ پہ آپ کو یہ کہا تھا کہ میں اس لیکچر کو آگے کنٹینیو کروں گی نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم ریکمنڈیشنز کے ساتھ کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج یہ میرا فائنل لیکچر ہے نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی کے اوپر، NPT کے اوپر، اور اس میں آپ جو پوائنٹس میں نے بھی ڈسکس کیے ہیں وہ آپ کو اس کے ملیں گے، جواب ملیں گے۔ نیوکلیئر وار ہیڈز کی پرولیفریشن کو کیوں نہیں روکا جا سکا، اس کی وجہ وہی بات دوبارہ میں بات کر رہی ہوں کہ نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے کنٹریز نے اس کو ٹیک کیا، لیکن بعد میں اس کو ویپنز کے طور پر بھی استعمال کرنا شروع کیا۔ اس وقت نیوکلیئر ورلڈ ایسوسی ایشن کی جو ڈیٹا ہے وہ میرے پاس موجود ہے کہ اس وقت 9 نیوکلیئر پاورز کنٹریز ہیں جو وار ہیڈز، جن کے پاس وار ہیڈز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ مثلاً رشیا کے پاس 6375 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، USA کے پاس 5800 ہیں، فرانس کے پاس 290 وار ہیڈز ہیں، چائنا کے پاس 320 وار ہیڈز ہیں، UK کے پاس 215 وار ہیڈز ہیں، پاکستان کے پاس 160 وار ہیڈز ہیں، انڈیا کے پاس 135 وار ہیڈز ہیں، اسرائیل کے پاس 90 ہیں، نارتھ کوریا کے پاس 30 to 40 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ اگر آپ ان کو ٹوٹل کرتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہے، جو کہ خوفناک قسم کا پکچر دیتی ہے ہمیں کہ یہ اتنے وار ہیڈز کا موجود ہونا دنیا کو سو مینی ٹائم جو ہے اڑایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر نیوکلیئر پرولیفریشن کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے اور اس کو کم نہ کیا جائے تو یہ ہیومینٹی کے لیے بہت بڑی نقصان کا باعث ہوگا۔ نیوکلیئر وار ہیڈز کی تعداد یہ ثابت کر رہی ہے کہ دنیا کو کئی مرتبہ اڑایا جا سکتا ہے۔ لیکن نیوکلیئر انرجی کی جہاں تک بات کروں میں، نیوکلیئر انرجی کا اپڈیٹڈ اکتوبر 2020 کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، جو کہ ورلڈ نیوکلیئر ایسوسی ایشن سے میں نے لیا ہے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر انرجی وقت کی ضرورت ہے، اور اس میں بڑی آرگنائزیشنز بھی اس کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ فرسٹ کمرشل نیوکلیئر پاور اسٹیشن اسٹارٹڈ آپریشن ان 1950۔ نیوکلیئر انرجی now provides about 10% of the world's to electricity from about 440 power reactors موجود ہیں۔ Third, nuclear is the world's second largest source of low carbon power, 29% of the world in 2018. Over 50 countries utilize nuclear energy in about 220 research reactors. In addition to research, these reactors are used for the production of medical and industrial isotopes, as well as for training purpose. آنے والے سالوں میں دنیا کو کلیئر انرجی کی ضرورت زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور 2040 تک اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جائے گی۔ اس وقت نیوکلیئر انرجی دنیا کی 10% کی انرجی کو پورا کر رہا ہے، اور 18% آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ممالک کی ترقی جو بجلی کی ضرورت ہے اس کو پورا کر رہا ہے۔ اور بڑی تنظیموں کی جانب سے، مثلا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے اور دیگر تنظیموں کی طرف سے نیوکلیئر انرجی کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق تقریباً 7 ملین لوگ فضائی آلودگی کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کیوں اس نیوکلیئر انرجی کی طرف بڑھ رہی ہے کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کو سنبھالنا چاہ رہے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس وقت تقریباً 30% انرجی کوئلے سے پیدا کی جا رہی ہے جو ماحولیاتی آلودگی کو بڑھا رہی ہے۔
بڑھتی ہوئی آبادی 7.6 ملین اور اس آبادی کا شہروں کی طرف فلو نے توانائی کے بحران میں اضافہ کیا ہے۔ ابھی بھی دنیا میں 1 بلین سے کم اور 11% لوگ ہیں جن کے پاس بجلی نہیں ہے، اور وہ ان کی بڑی تعداد دیہاتوں میں رہنے والی ہے۔ شہروں کی زندگی میں ٹیکنالوجی کے آ جانے کی وجہ سے، بجلی کے آلات اور آسائشوں کی آ جانے کی وجہ سے، IT کی وجہ سے جو بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جون 2019 میں آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ OECD کی انٹرنیشنل انرجی ایجنسی IAEA نے رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق نیوکلیئر پاور از اے کلین انرجی سسٹم which concluded that a failure to invest in existing and new nuclear plants in advanced economies would make global efforts to transition to a cleaner energy system drastically harder and more costly. That means کہ اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کنٹریز نے جو ٹرانزیشن کرنا چاہ رہی ہیں ماحولیاتی آلودگی سے کلین انرجی کی طرف جانا چاہ رہی ہیں، وہ اکانومیز جو ہیں اگر وہ آج انویسٹ نہیں کریں گی نیوکلیر انرجی کے اندر، تو آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ڈراسٹیکلی جو ہے وہ چیزیں چینج ہو جائیں گی، اور ان کے لیے بہت کاسٹلی ہوگا کہ پھر وہ اس کو حاصل کر سکیں۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے کہ نیوکلیر انرجی کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی سپورٹ کر رہی ہے، دیگر تنظیمیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا ایک ایلیمنٹ ہے کہ اس میں نان پرولیفریشن کا ایلیمنٹ جو ہے نیوکلیر انرجی کی وجہ سے وہ ہم نہیں اس کو ہینڈل کر پا رہے، جس میں سر فہرست معاملہ جو ہے وہ کوریا کا ہے کہ کوریا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کیا امریکہ جو ہے وہ کوریا پر جو ہے وہ ہیروشیما ناگاساکی کا تجربہ آزمانا چاہے گا، کیونکہ جس طرح سے نہیں وہ کمپلیٹ کر پا رہے تھے، جس طرح سے جاپان کو سرنڈر نہیں کرا رہا تھا امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو ہیروشیما ناگاساکی کے بعد پھر جاپان نے سرنڈر کیا، تو کیا اس طرح کا تجربہ کوئی آزمائے گا؟ لیٹس سی، کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی مسلسل کوئی 3 یا 4 حکومتیں ایسی ہیں جو بالکل ناکام ہو گئی ہیں اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں، کیونکہ یا یوں کہوں کہ امریکہ فیلڈ ٹو ہینڈل ایشو آف نارتھ کوریا۔ مسٹر باب ووڈ نے صدر بش کا تجربہ اس طرح بیان کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کورینز کے بارے میں، نارتھ کورینز کے بارے میں، کہ it would be negotiate, escalate and renegotiate. He said the North Koreans would talk, they would lie, they would threaten to escalate and threaten to walk away, and then they would try to renegotiate. تو یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز ڈی نیوکلیئرائزیشن کرنے کے حوالے سے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے، 2 باتیں ہیں کہ یا تو نارتھ کوریا کا سٹینڈ بہت سٹرونگ ہے، یا امریکہ نے جو گول اپنے لیے طے کیا ہے وہ نان فیزیبل ہے۔ امریکہ کی ڈپلومیسی کے حوالے سے بات کروں کہ کیا امریکہ کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ڈیش ٹو گراؤنڈ ہو گئی ہے کہ وہ اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکی۔ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، مگر یہ بات نارتھ کوریا اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے والا نہیں۔ یہ بات امریکہ کو جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ امریکہ کی پالیسی رسک ریڈکشن پہ ہونی چاہیے، پیس پہ ہونی چاہیے، اور نارملائزیشن پر مبنی ہونی چاہیے، نہ کہ ڈی نیوکلیئرائزیشن پہ ہی آخری مقصد، نہ کہ ڈی نیوکلیئرائزیشن ہی آخری مقصد بنا ڈالیں۔ دیٹ مینس کہ امریکہ کا جو گول ہے وہ نان فیزیبل گول ہے جو اس نے سیٹ کی ہے ریگارڈنگ نارتھ کوریا۔ ماضی کی تمام حکومتیں امریکہ کی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ 2 سمٹ کانفرنسز ہوئی ہیں، آپ کے نالج میں ہے کہ ٹرمپ نے نارتھ کوریا کے لیڈر کم سے ملاقات بھی کی ہے، پرسنلی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ٹاپ لیول پہ میٹنگز ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس کا حل نہیں نکل سکا۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہوا سوانگ جو
انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے ICBM ہے، وہ ابھی حال ہی میں لانچ ہوا ہے، جو نارتھ کوریا نے لانچ کیا ہے، اور اس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ ڈبل لوڈ لے کر امریکہ کے میزائل ڈیفنس سسٹم تک ایکسیس کر رہا ہے، جو کہ امریکہ کے جو ڈیفنس سیکریٹری ہیں جیمز میٹس جو ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو خوفناک قرار دیا ہے کہ نارتھ کوریا ہمارا جو میزائل ڈیفنس، امریکہ کا میزائل ڈیفنس جو سسٹم ہے، اٹس انڈر تھریٹ فرام نارتھ کوریا۔ اب دوسری جانب واشنگٹن کے ساتھ ایک جانب تو جیسا کہ میں نے مسٹر باب ووڈوارڈ نے صدر بش کا تجربہ بیان کیا کہ ایک جانب تو امریکہ نارتھ کوریا جو ہے وہ بات چیت چلا رہا ہوتا ہے، مگر دوسری جانب فشل میٹیریل کی تیاری جاری رکھتا ہے۔ نارتھ کوریا کی حکومت IAEA کی مانیٹرنگ کے لیے اتنی ہی ریزسٹنس آج بھی شو کر رہی ہے جتنی ریزسٹنس وہ 10 سال پہلے شو کر رہی ہوتی تھی۔ وہ کسی طور پر بھی اپنے کسی پروڈکشن یونٹ کو مانیٹرنگ کے تحت لے کے آنا نہیں چاہ رہے، اور اسی مہینے نارتھ کوریا نے ہواسانگ 16 ICBM لانچ کیا ہے، جو کہ ڈبل لوڈ اٹھا سکتا ہے ہواسانگ 15 کے مقابلے میں، اور یہ ڈائریکٹ ایکسیس رکھتا ہے امریکہ کے ڈیفنس میزائل سسٹم کے پر۔ اب یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ نارتھ کوریا اس وقت بہت مشکل کریٹ کر رہا ہے سپر پاورز کے لیے، کہ نارتھ کوریا کسی بھی طرح ڈی نیوکلرائزیشن پہ نہیں آئے گا۔ امریکہ میں ابھی حال ہی میں انتخابات ہوئے ہیں، اور اس میں بھی یہ موضوع ایک رہا، اور جو بائیڈن جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں، ان کے مطابق نارتھ کوریا کا معاملہ ٹرمپ کے آ جانے کے بعد انتہائی گمبھیر ہوا ہے، اور کیونکہ آج تک ان کے مطابق آج تک ایک بھی میزائل ختم نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی ایک IAEA کا انسپیکٹر نارتھ کوریا کی سرزمین پر موجود ہے۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے مطابق کال فار نارتھ کوریاز ڈی نیوکلرائزیشن از اے ریسیپی فار فیلئر، یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ نارتھ کوریا ڈی نیوکلرائز کر دے گا اپنے آپ کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو ختم کر دے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ نارتھ کوریا کو ڈی نیوکلرائزیشن کی بجائے امریکہ کو نارتھ کوریا کو ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس کی پرولیفریشن کو آرمز کنٹرول کے ذریعے ہینڈل کرے۔ ایک مرتبہ امریکہ اور نارتھ کوریا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو نارتھ کوریا کے پاس ایٹمی طاقت کو بڑھانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا آج کا کنکلوڈنگ لیکچر تھا ٹورڈز دا نیوکلر ڈس آرمامنٹ اینڈ نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا، اور آپ کو اگر اس کے بارے میں کوئی رائے دینی ہے اور ضرور دیجیے، میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گی۔ آپ کی رائے میرے لیے بے انتہا قیمتی ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔